بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ دین توحید ہے. اس دین کی ریڑھ کی ہڈی توحید ہے. اس دین میں روح اور جان توحید ہے. ہم سوچتے ہیں کہ توحید اور ایمان کی باتیں بہت زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ آپ فجر سے لے کر کے صبح جب اٹھتے ہیں اس کے بعد سونے تک آپ اذکار دیکھ لیجئے، عبادتیں دیکھ لیجئے، ایک مومن کی صفات دیکھ لیجئے، اس کا تعلق باللہ دیکھ لیجئے، سب پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے دین میں توحید ہی آگے سے پیچھے ہے. سب توحید. اس توحید کو مسلمان اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس توحید سے اس کا رشتہ اصل قائم نہیں ہو پا رہا ہے، وہ ایمان جو ایک مومن سے مطلوب ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے، تو مسلمانوں کے لیے دوسرے سورسز اور دوسرے وسائل یہ کام نہیں کریں گے. وسائل کے بغیر دنیا قائم نہیں ہے، لیکن مومنوں کا اصل وسیلہ جو ہے، اصل وسیلہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، اس کے اوپر توکل ہے. کبھی آپ اس پہلو سے سوچئے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان ہمارے عزیز پڑھے لکھے ہیں، دینی لگاؤ اور رغبت رکھتے ہیں. کبھی آپ اس نقطہ نظر سے سوچئے کہ بہت سارے سورسز میں سب سے بڑا سورس اللہ کے اوپر ایمان اور توکل ہے. ہم دنیا میں سارے سورسز کی بات کرتے ہیں، ان کے استعمال کی بات کرتے ہیں، ان کے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ان کو یوز کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. یہ تو بالکل نیچرل چیز ہے، نیچرل ہے. ہمیں اپنے کاروبار کے لیے بھاگنا ہے، نیچرل ہے. ہمیں اپنے بال بچوں کی فکر کرنی ہے، نیچرل ہے. آدمی رات رات کھڑا رہے گا اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے. اس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیچرل ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بخود انسان ان کے پیچھے چلتا ہے، لیکن جس فطری چیز سے، اصل نیچر سے، جس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں ہٹا دینا چاہتا ہے، بہکا دینا چاہتا ہے،
اس کی ضرورت ہے کہ اس پر کتنا فوکس کیا جائے اور جائزہ لیا جائے، ججمنٹ لیا جائے کہ وہ کتنا ہمارے بیچ میں کارگر ہے، کام کر رہا ہے۔ کبھی کہیں اہل ایمان اور اہل توحید سے آپ نے سنا ہے کہ وقت پر جو سورسز استعمال کرنا شرعی طور پر جائز ڈھنگ سے ضروری ہے، اس کا انکار کبھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کا حوصلہ دلاتا ہے، اس کی رغبت دلاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان والا اگر دنیا کے سورسز پر ڈیپینڈ کر دے گا اپنے آپ کو اور اصل سورس چھوڑ دے گا تو اس کا سورس کام نہیں آئے گا۔ اب اس کو آپ سمجھیے، میں کہتا رہتا ہوں اور میں اس لیے بات کہتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے بھائیوں، ہمارے عزیزوں کے، ہمارے ہمدردوں کے، قوم و ملت کی فکر کرنے اور ان کے غلبہ کے لیے سوچنے اور کام کرنے والوں کے دماغ میں بات بیٹھے، اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس جو سورسز ہیں آپ اس کو لگاؤ، لیکن اصل سورس سے اگر آپ خالی ہو گئے تو آپ کے سورسز آپ کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ آپ سوچئے امیر المومنین کا لشکر، امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دور دیکھیے، کتنا دبدبہ کا، غلبہ کا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف کا، ہزاروں میل دور اور فاصلوں پر لوگ آپ کا دبدبہ اور خوف میں رعب محسوس کرتے تھے۔ یہ حالت تھی ان کے خلافت میں، ان کے عدل و انصاف کی بھی اور ان کے شجاعت و بہادری کی بھی، اور ان کے ایمان کے بدلے میں ان کو جو قوت اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی اس کا دبدبہ لوگوں کے دلوں پر قائم تھا۔ لیکن آپ سوچئے کہ وہ شخص کی سوچ کیا تھی۔ وہ اپنے کمانڈر کو خط لکھتے ہیں محاذ جنگ پر، اپنے سپہ سالار کو کہتے ہیں اگر تقوی چھوڑ دیا تو جنگ ہار جاؤ گے۔ تقوی چھوڑ دیا، اصل تقوی توحید ہے، اصل تقوی ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ کہا اگر یہ چھوڑ دو گے اے میرے کمانڈر اور کمانڈر کے پیچھے لڑنے والے سپاہیوں، مجاہدوں، اے مجاہدوں کے سپہ سالار، اگر تم تقوی چھوڑ دو گے، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم جنگ ہار جاؤ گے۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ جنگ لڑنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ذمہ دار بنایا ہے، جنگ اور جہاد خلیفہ ہی کے ہاتھ پر ہوگا، اسلامی اسٹیٹ کے انڈر میں ہی ہوگا۔ یہ جہاد یا آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے کسی زانی کو سزا دینا ہو تو یہ آزادی کا مسئلہ نہیں ہے کہ 2 4 10 لوگ جمع ہو جائیں کہ یہ زانی ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یا شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مارا جائے گا۔ ایسے ہی مسئلہ جہاد کا ہے۔ حدود جو ہیں، تعزیرات جو ہیں، یہ حاکم وقت اور حکومت وقت قائم کرتی ہے، ایسے ہی جہاد بھی ہے۔ تو جہاد دیکھیے، جہاد خلیفہ کے ہاتھ پر ہے اور خلیفہ مجاہدوں کا دستہ تیار کرتا ہے، تقاضوں پر جہاد ہوتا ہے، محاذ پر مجاہد جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جہاد کے سارے سورسز جمع کر دیا ہے خلیفہ وقت نے، لیکن اصل سورس پر توجہ دلا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے پاس سارے سورس ہیں، جتنے اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم نے جمع کر دیا، لیکن ایمان اور تقوی کا اگر سورس تم نے چھوڑ دیا تو تم نہیں جیت سکتے۔ آپ یہ بتاؤ، آپ پڑھو تو قرآن، آپ پڑھو تو سیرت طیبہ، آپ پڑھیے، آپ وہاں سے شروع کیجئے۔ مکہ میں اسلام کی پوزیشن کیا تھی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تعداد جو تھی ان کی پوزیشن کیا تھی۔ دھیرے دھیرے اللہ کے نبی ان کو ان کے جان و مال، جان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ان کو ہجرت کرایا کرتے تھے، جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ۔ ہاں بھلے کافر بادشاہ ہے لیکن انصاف والا ہے، کافر بادشاہ بھی انصاف والے ہوتے ہیں۔ تو ہجرت کرنا بھی ایک سورس ہے، ہجرت کرنا بھی ایک سورس ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے کی ضرورت پڑے تو ہجرت کر جاؤ، اور دین کی حفاظت کے لیے اگر ہجرت سورس نہیں ہوتا تو فرعون کو کیا پڑی تھی؟ فرعون کہتا ہے میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہ مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا دماغ اور ظلم و جور دیکھیے کہ لوگ بھاگ کر کے جان بچانا چاہیں تو اس کو وہ بھی منظور نہیں ہے، ظالم کو وہ بھی منظور نہیں ہے۔ لیکن
یہ اسباب استعمال کرنے کے بعد دیکھیے نکل چلو اس ملک سے، اس دیش کو چھوڑ دو جہاں ایمان بچانا مشکل ہے، جان بچانا مشکل ہے، لیکن نکلتے وقت بھی اصل بھروسہ اللہ پر کہ یہ نکلنے کی تدبیر اور سورس تو ہم نے استعمال کر لیا، یہ ہم نکل رہے ہیں، نکلو بنو اسرائیل ایمان والی جماعت سب۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ فرعون نے آرڈر کر دیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو بھاگنے بھی مت دو، پکڑ لو، یہ ملک چھوڑ کے نکل جانا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں منظور نہیں، ان کو پکڑ لو۔ اب فرعونی لشکر ان کا پیچھا کرتے کرتے قریب پہنچ گیا، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کوئی راستہ نکال دے گا، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا، وہ ہمارا رب ہے، وہ راستہ ضرور نکال دے گا۔ آپ بتاؤ ساری تدبیروں کے بعد اصل بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ تدبیریں ہم جمع کرتے ہیں، تدبیروں میں ہم ناکام رہتے ہیں، جہاں تدبیریں بھی ہم نہیں جمع کر پاتے، نہیں ہمیں لگتا کہ ہمارے پاس کوئی سورس ہے، وہاں تو اصل پورا بھروسہ اللہ پر ہی ہے۔ جہاں سورسز ہیں وہاں بھی اللہ پر بھروسہ، یہ سورسز کام نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہمارا مضبوط نہیں رہا تو کام نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا ہجرت کرنے کا، اب آپ کو بھی حکم ہو گیا ہجرت کرنے کا۔ آپ آئے صدیق اکبر کے ہاں، وہ سمجھ گئے، اب نکلے، قصہ آپ کو معلوم ہے، اب نکلے اور نکل کر کے گئے، غار ثور میں پناہ لے لیا۔ دشمنوں سے، ظالموں سے، اسلام کے لیے سد سبیل بننے والوں سے بچنے کے لیے دیکھیے ہجرت، یہ وطن اپنا سارا سیٹ اپ، سارے نیٹ ورک چھوڑ کر کے دین کی حفاظت کے لیے نکل جانے کا نام ہے ہجرت۔ تو یہ سورس ہے، لیکن اس کے باوجود بھروسہ اللہ پر کہ اللہ تعالی اگر چاہے گا تو ہی ہم نکل سکتے ہیں، یہ سورس کام آئے گا، ورنہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو ہم اس سورس کو استعمال کر کے بھی نہیں بچ سکتے۔ دیکھیے غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے اور یہاں اعلان ہو گیا کہ پکڑو۔ ظاہر سی بات ہے، معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا اور آپ گھر سے نکل گئے اللہ کے حکم سے، ان کے چہروں پر مٹی ڈال کر کے، تو یہ ہوا کہ پکڑو ان کو، پکڑو۔ جب ظالم اور جب بے دین آدمی، اللہ کا باغی، جب وہ اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں بات آتی ہے۔ ان کے سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ جو شخص پورے ہتھیار بند جماعت کے بیچ سے نکل گیا اور منہ پر سب کے مٹی ڈال کر کے نکل گیا، اس کو پکڑنا کتنا آسان ہے، نہیں سمجھ میں آئی۔ بس بہت بڑے انعام کے ساتھ دوڑا دیا گیا، لوگ پیچھا کرتے چلے گئے، غار ثور کی اس پہاڑی پر بھی چڑھ گئے جس کے نیچے اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر اپنے پیر کی طرف تاکیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بہت مشہور جملہ ہے، بہت مشہور آپ کا مبارک کلمہ ہے، سنٹنس ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، اس کا ترجمہ ہے کہ ابوبکر کیا خیال ہے تمہارا ان دونوں کے بارے میں، یعنی اپنے دونوں کے بارے میں، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ اس ایمان کے بغیر ہمارے لیے دنیا کے سورسز ہماری دین کے ساتھ دنیا کی حفاظت کے لیے کام آنے والے نہیں۔ یہ ایمان اگر نہیں ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں سے تو یہی چاہتا ہے، ورنہ آپ بتائیے کہ ایمان والوں کا مسئلہ کن کے ساتھ ہے؟ بہت بڑا۔ ایمان والوں کا مسئلہ سیاست والوں کے ساتھ بہت بڑا نہیں ہے، ایمان والوں کا مسئلہ دنیا میں تجارت والوں کے ساتھ بہت بڑا نہیں ہے، دنیا کی ترقی کے جو سورسز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سب ضرورت ہے، سیاست ضرورت ہے، تجارت ضرورت ہے،
بھائی مطلب اعلیٰ تعلیم ضرورت ہے، دنیا میں ہمارے اسٹیٹس ہوں اچھے، دین پر رہتے ہوئے یہ سب ضرورت ہے، لیکن توحید کی بالادستی کے ساتھ، توحید کے وجود کے ساتھ، اگر توحید کا وجود نہیں ہے، توحید اگر کمزور ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے کہیں کامیابی نہیں، ہمارا کیریکٹر خراب ہے، ہمارے کیریکٹر خراب ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بستی میں زنا اور سود عام ہو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہے۔ اللہ کے عذاب کی معلوم نہیں کتنی شکلیں ہیں۔ دنیا کی پست قومیں ایمان والوں پر غالب آ جائیں، یہ معمولی عذاب نہیں ہے، لیکن عذاب کیسے آتا ہے کسی قوم کی قوت کو، کسی قوم کی شوکت کو، کسی قوم کی اپنی آزادی کو، کسی قوم کو اپنے دین پر چلنے کو، اور اس کے ثقافتوں کو، کلچر اور تہذیبوں کی بقا اور ان کے مراکز کے سلسلے میں خطرات پیدا ہو جائیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پر کبھی غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو نہیں ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی تعداد اور پاپولیشن کی قومیں پوری سربراہی کے ساتھ جیتی ہیں، اپنا حق منوا کر کے جیتی ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے پر رات دن الزام تراشی ہی کرتا رہتا ہے، اور بات یہ کرتا رہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ اصل تقاضا ہے، تم جو کرتے ہو تقاضے کے خلاف کام کرتے ہو۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے ایک پیمانہ دیا گیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلوں کی اصلاح، پہلوں کی سدھار، پہلوں کے لیے حالات جو بہتر ہوئے، جن بنیادوں پر ہوئے انہی بنیادوں پر تمہارے بھی ہوں گے۔ ہم تھوڑے لوگ ایک نہیں ہیں، ہم اپنے لوگ ایک نہیں ہیں، ایک خاندان کے لوگ ایک نہیں ہیں، اور اصل بنیاد پر ایک نہیں ہے۔ ہماری اصل بنیاد توحید ہے۔ ہم اہل توحید کا اصل محاذ اور اصل مقابلہ شرک سے ہے۔ توحید کا مقابلہ شرک سے ہے، سنت کا مقابلہ بدعت سے ہے۔ کبھی کمیونٹی یہ نہیں سوچتی کہ توحید کو برباد کرنے والی جو قوت ہے اور جو اسباب ہیں، اصل تو توحید کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے۔ کسی کی توحید کا اعتبار نہیں ہے اگر وہ شرک سے اور طاغوت سے بیزاری نہ کرتا ہو، طاغوت کے تئیں اس کا موقف کلیئر نہ ہو، اس کی توحید صحیح نہیں ہے۔ بدعتوں کے سلسلے میں اس کا موقف اسٹینڈ صحیح نہ ہو، کتنی فکر ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں ہماری اکثریت یہ نہیں جانتی کہ ہمارے پاس جو پاور ہے دنیا کا، ہم ایمان والوں کے لیے پاور کام نہیں آئے گا جب تک کہ اصل ایمان اور توکل کا پاور سب سے بڑا پاور نہ ہم سمجھیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا اسباب میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ کے اوپر توکل، یعنی سب سے بڑا سورس اللہ پر توکل ہے۔ آج دیکھیے ملک میں پورے ملک میں الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن کے ماحول میں ہمیں اپنی رائے اور اپنے پاور کا جو ووٹ کا پاور ہے اس کا استعمال کرنا ایک سورس ہے۔ ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور دو فتنوں میں چھوٹے فتنے کے ساتھ کہ کم فتنہ ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنے پاور کا استعمال کرنا ہے، لیکن یہ کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ نہیں ضرورت ہے کہ یہ ممبر سے ساری باتیں کہی جائیں تب لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ممبر سے جو بات کہی جائے گی، جتنی ضرورت ہے ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ کہ ہم اصل بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ کبھی مسلمان ممبر کے اس میسج کو بھی دماغ میں بٹھا کے چلتا ہے کہ دنیا کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اور سورس اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی طاقت ہو جائے تو ہم غلبہ والے ہو جائیں گے، عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ بتاؤ وہ دور، ہم اہل سنت اہل الحدیث، ہمارے نزدیک امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دور کتنا بڑا دبدبے کا دور تھا۔ آپ کے اپنے ملک، ہمارے ملک، وطن بھارت تک
ان کے انصاف اور ان کے دبدبے کی دھاک تھی. آپ سوچئے وہ دور کون سا تھا. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ آپ سوچئے کہتے تھے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کے ذریعے دی ہے، اور اسلام چھوڑ دیں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا. اسلام چھوڑ دیں گے یا اسلام چھوڑ کر کے عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، ہمیں عزت نہیں دے گا. کبھی اس نقطے نظر سے کمیونٹی سوچتی ہے، قوم سوچتی ہے توحید چلی جائے گی تو عزت نہیں ملے گی. شرک تو ذلت کی بنیاد ہے، توحید بلندی کی بنیاد ہے. توکل حفاظت کا ذریعہ ہے، توکل اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. قرآن کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر اللہ تم سے اپنی مدد اٹھا لے تو تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن مومن اللہ پر توکل کرتا ہے. آپ بتاؤ، مومن اللہ پر توکل کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مدد اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی کہیں سے بھی. دنیا میں اپنے سارے سورسز استعمال کرو. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بہت ساری دنیا کی سورسز ہیں جس کو بتانے کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی کو جگانے کے لیے اٹھنا کب ہے اس کے لیے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے کاروباری اور آپ کے اعمال اور دنیا کے معاملات اور گھر کے مسائل کے سلسلے میں آپ کو یہ سے یہ کرنا ہے. آدمی رواں ہے، دما ہے، بھاگ رہا ہے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ طاقت لگا رہا ہے. لیکن اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے سورسز استعمال کر رہے ہو. آج میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اور مسلمانوں کو اتنی ضرورت ہے کہ ہم اتنا لاشعور نہیں ہیں. ہم اپنے ملک میں بھی اور آپ کے بیلٹ میں، ہم اپنے بیلٹ میں اتنے لاشعور نہیں ہیں کہ آج ہمارے لیے موجودہ جمہوری اور ڈیموکریسی سسٹم کے لیے ہمیں اپنے پاور کا، اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. یہ بتانا، اس کی ضرورت نہیں ہے اتنا بتانے کی. جو لوگ میدان میں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، پاور میں ہیں، پاور سے باہر اپوزیشن ہے، یہ ایک فرد تک وہ ریچ کرنے کے، پہنچ کرنے کے سارے سورسز استعمال کر رہے ہیں. ہمیں آج یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے جتنے سورسز ہیں ان سورسز پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا. ایمان اور توکل کے بغیر ہمارے حق میں سورسز کام آنے والے نہیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک نقطہ اور دین کا ایک بہت بڑا بلند اصول اگر آپ سمجھتے ہیں تو الحمدللہ. اگر کہیں کمزوری ہے سمجھنے کی تو سمجھنے کی ضرورت. ہم اپنے سارے اسباب جائز استعمال کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو مانتے ہوئے استعمال کریں. دنیا کی سیاستیں بدلتی ہیں، کبھی دشمن دوست بنتا ہے، کبھی دوست دشمن بن جاتا ہے. سیاستوں میں تو رات دن یہ کھیل چالو ہے. لیکن آج جو ہمارے حالات ہیں ان حالات میں ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد، اس کے ساتھ سب سے بڑا بلند سورس اللہ کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل. ہم عزت کے ساتھ بلندی چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ غلبہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے. وعدہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اب بتائیے، ہماری پوری کمیونٹی عام طور پر غلبے کے لیے سارے سورسز ڈھونڈتی ہے. اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنی زمین پر، زمین سے لے کر کے آفاق تک، بلندی تک جتنے بھی سورسز اسے ملتے ہیں سب ڈھونڈتی ہے. لیکن اس کا یقین یہاں کمزور ہو گیا کہ ایمان کے بغیر ایمان والوں کے حق میں غلبہ اللہ نے نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا. شرک کے ساتھ ایمان قبول نہیں ہے. کتنے سیریس ہیں آپ اور ہم، کتنے سیریس ہیں مسلمان کہ شرک کے ساتھ ایمان قبول نہیں ہے. مکہ کے لوگ کون سا ایمان نہیں رکھتے تھے؟ آپ پڑھ لیجئے. لیکن قبول نہیں ہے اللہ کو. اسی لیے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہا کہ تم کفار ہو، تم نہیں عبادت کر سکتے اللہ کی، تمہارا عبادت معتبر نہیں ہے. وہ حج بھی کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے. پڑھیے قرآن. تو اصل چیز یہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا اور اس پر
اس کی فکر مندی کرنا اس نقطۂ نظر سے کہ یہ سب سے اہم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو صحیح سمجھ دے، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے دین میں ایمان والوں کی سربلندی کا راز ان کا عقیدہ ہے، ان کے نیک اعمال ہے، اخلاقی گراوٹوں سے باہر ان کی زندگی ہے، ان کا بلند کیریکٹر ہے، معاملات میں حلال کرنا ان کی بہت بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سب سے خطرناک چیز جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بھی گنے تو ہمارے سماج کے ہم لوگ چھوٹے بڑے گنے تو کہ اگر ہمارے سماج میں زنا عام ہو، ہمارے سماج میں سودی معاملات ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہوں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ایسی بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ عذاب بھیجتا ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کا لوٹنے کا موقع دیتا ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی، لیکن بتایا یہ بنیاد ہے عذاب اور پستی کی۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے، بالخصوص اسلامیہ نے ہند کے لیے اور اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہر طرح سے ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں توحید کی فکر دے۔ اللہ دنیا میں سب سے زیادہ ایک مومن کی فکر توحید کی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے، اللہ مجھے میری اولاد کو شرک سے بچانا، شرک سے بچانا۔ آپ کے سامنے توحید پر بات ہو، شرک کا رد ہو، تو آپ کہتے ہو ایک بڑی تعداد کہتی ہے کیا ہمیشہ توحید اور شرک کی بات ہوگی؟ جو امام التوحید ہے، امام الانبیاء ہے، وہ کہتا ہے اللہ وہ جنوبنی و بنی نعبد الاصنام۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اصولوں کو سمجھنے، اسلام کی صحیح بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اوپر ایمان اور تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔